محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ایام ہیں 365 دنوں میں خالق کائنات کو جو محبوب ترین دن ہے، افضل ترین دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب دنوں میں سے افضل ترین دن وہ ہیں ایام العشر، یعنی یہ عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی، ولیال عشر۔ علماء کرام نے، محدثین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے۔ ان آیات سے مراد وہ 10 راتیں ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ نہیں، ان 10 راتوں سے مراد اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کا بیان فرمایا ہے، 10 دنوں کا بیان فرمایا ہے۔ چونکہ عربی لغت، عربی زبان بہت فصیح زبان ہے، اس میں لیل بعض اوقات دن کے آدھے، رات کے کچھ حصے کو بھی لیل کہا جاتا ہے، پوری رات کو بھی لیل کہا جاتا ہے، اور دن پورے کو بھی لیل کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ محدثین نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد، ان آیات سے مراد رب العالمین نے ذی الحجہ کے 10 دن مراد لیے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں ان 10 دنوں کی۔ کتنی عظمتوں والے دن ہوں گے، کتنی بڑائی والے دن ہوں گے، کتنی عزت والے دن ہوں گے کہ رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ویسے ہی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن رب العالمین نے قسم اٹھا کر کہا، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، تمام دنیا کے دنوں میں سے افضل ترین دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان 10 دنوں میں نیک اعمال، عمل صالح اللہ کو بڑے پسند ہیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ، محبت سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل یہ دن ہے، اگر اللہ کے راستہ میں کوئی جہاد کر رہا ہو اس کی فضیلت زیادہ ہے یا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کی فضیلت زیادہ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال ہیں۔ آگے فرمایا الا رجل خرج بنفسه ومالہ، ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں یوں نکلا بنفسہ اپنی جان کے ساتھ، ومالہ اپنے مال کے ساتھ، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور واپس نہ مال لوٹے نہ جان لوٹے، اللہ کے راستہ میں لٹا کر آئے، اس کی فضیلت تو زیادہ ہے لیکن باقی عمل صالح کی فضیلت ان 10 دنوں میں زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جہاد پر مجاہد گیا اور مال لے کر جائے، اپنی جان لے کر جائے، تمام مال دنیا کا جو کچھ ہے متاع سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر جہاد کرے اور اللہ کے راستہ میں شہید ہو جائے، مال بھی سارا لٹا دے، جان بھی اپنی ساری لٹا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی فضیلت تو زیادہ ہو سکتی ہے، اس مجاہد کی فضیلت تو زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں اعمال عمل صالح، تمہاری تکبیرات، تمہاری تشریقات اور اسی طرح تمہاری تکبیرات، کیے گئے عمل صالح کا وزن، اعمال، قدر و قیمت، اجر و ثواب زیادہ ہوگا اس مجاہد کی بنسبت سے۔ کتنے بڑے دن ہیں، کتنی بڑی عظیم دن ہے، ایسی فضیلت بیان فرمائی۔ دنیا کا طالب ہو، دنیا کی محبت رکھنے والا ہو، وہ جب سیزن آتا ہے تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے بازار کی طرف، وہ متوجہ ہو جاتا ہے اپنے کام کی طرف، کاروبار کی طرف، دکان کی طرف۔ کیوں کہ دنیا کا سیزن آ گیا، دنیا سمیٹی جائے گی، زیادہ سے زیادہ دنیا آئے گی۔ لیکن جو اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہو، جنت کا مشتاق ہو، اللہ کی چاہت کا مشتاق ہو، اس شخص کے لیے رب العالمین نے یہ سیزن دیے ہیں کہ رمضان المبارک سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اسی طرح یہ ذوالحجہ کے 10 دن نیکیوں کے سیزن ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں تمہارے اعمال کا اجر و ثواب رب العالمین عام دنوں کی نسبت سے زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہر عمل کی فضیلت بڑھا دی جاتی ہے۔ صدقہ اگر کوئی عام دنوں میں کرے، عام دنوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح نفل نماز پڑھے عام دنوں کے مقابلہ میں ان دنوں میں نفلی نماز کا ثواب زیادہ لکھا جائے گا۔ فرائض ادا کرے عام دنوں کی بنسبت مقابلہ ان 10 دنوں میں فرائض کا اجر و ثواب زیادہ لکھا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کی تلاوت عام دنوں میں کی جائے ثواب ملتا ہے،
لیکن اگر ان 10 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر و ثواب رب العالمین عام دنوں سے بڑھ کر اجر و ثواب نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ رب العالمین فرما رہے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں رب العالمین مخاطب ہو رہے ہوں، اللہ فرما رہے ہوں اپنے بندے کو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے، نفلی عمل کرتا ہے، نفلی عمل کرتا ہے، جتنا وہ عمل کرتا جاتا ہے میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ جتنا نفلی عمل کرتا جاتا ہے میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے، رب العالمین کہہ رہے ہیں ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بن جاتا ہوں؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں جس سے وہ عمل کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ کیا معنی؟ کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت اس شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کس کے؟ جو نفلی عمل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے رب العالمین کے کہ رب العالمین اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے زبان بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو نفلی عمل کرتا جاتا ہے۔ گناہ گار بندے سے تو اللہ کو محبت بڑی ہے، گناہ گار بندے سے اتنی ماں جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا رب العالمین جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اتنی محبت اللہ اپنے گناہ گار بندے سے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے محبوب میرے گناہ گار بندوں کو بتا دیجئے کہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، میں وہ غفار ہوں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گناہ گار بندے سے اتنی محبت، کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کریم اللہ ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ سیزن دیا اپنے گناہ گار بندوں کو، گناہ گار بندوں خیال کر لو، چھوٹی سی زندگی تمہیں دی ہے، 50 60 70 سال کی، گزار کر مٹی میں چلے جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے۔ خیال کرنا، میرے بتائے ہوئے حکموں پر، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا، ادھر ادھر بھٹکتے نہ رہنا، مجھ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مجھ سے مانگتے رہنا، میں رب العالمین تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ یہ ایام ہے، سیزن ہے میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، یہ 10 دن سیزن اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام، 1 سے لے کر 9 تک روزے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سے لے کر 8 تک جو روزے رکھے ذی الحجہ کے 8 روزے، کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سے لے کر 8 تک جو روزے رکھے، 1 روزے پر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 روزے پر 1 سال کے روزوں کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔
ایک روزے پر پورے سال کے روزوں کا اجر، پورے سال کے روزوں کا اجر نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا ان 10 راتوں کی ایک رات جاگ کر عبادت کرنا، ایک رات جاگ کر عبادت کرنا، یوں سمجھ لینا جیسے شب قدر میں تم نے عبادت رب العالمین کی ہو، یہ ملے گا۔ ایک روزے پر پورے سال کے روزوں کا اجر، سب نیت کریں ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ، نیت پر اجر ملتا ہے، سارے نیت کریں کہ ہم ان 8-9 روزے انشاءاللہ رکھیں گے جتنی اللہ نے ہمت دی۔ ایک روزے پر ایک سال کے روزوں کا اجر۔ پھر فرمایا ایک رات کا جاگنا عبادت کرنا، علماء نے لکھا ہے آسان ترین عبادت علماء نے لکھی ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، برائی نہ کرنا، فحش کام نہ کرنا، سو جانا، پھر فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا۔ رب العالمین ساری رات تمہارا جو کام تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب ساری رات کا لکھ دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز با جماعت، فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا، ساری رات یوں سمجھیے کہ عبادت میں آپ نے گزار دی۔ کہو سبحان اللہ۔ ہر عمل کی فضیلت ان 10 ایام میں بڑھا دی جاتی ہے، صدقہ کی فضیلت، اسی طرح نفلی عبادات کی فضیلت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیجئے صلی اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کا، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو اس کو چاہیے ان دنوں میں ناخن اور بال اور زیر ناف بال ان 10 ایام میں نہ کاٹے، یہ مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں تو کاٹنا پھر واجب ہے، اگر نہیں تو پھر ان 10 ایام میں مستحب ہے کہ اپنے بال، اپنے ناخن اور زیر ناف بالوں کو نہ کاٹے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مشابہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں حاجیوں کے، مشابہت تمہاری رکھنا چاہتے ہیں ان حاجیوں کے ساتھ۔ حاجیوں کی تعداد تو کچھ لاکھوں میں ہے، جو اللہ کے گھر کا طواف اور حج بیت اللہ کی سعادت جن کے نصیب میں ہوگی، ان کے لیے یہ حکم ہے ناخن نہیں کاٹنے، ان کے لیے یہ حکم ہے بال نہیں کاٹنے، ان کے لیے حکم ہے خوشبو نہیں لگانی، ان کے لیے حکم ہے 2 کپڑوں میں رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین بتانا یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ علماء نے لکھا ہے باقی دنیا میں مسلمان جتنے بھی ان ایام میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مستحبات کے ذریعے ان حاجیوں کے ساتھ مشابہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ان اعمال کا اجر و ثواب۔ لکھا ہے عرفہ کے دن کی دعا، یوم عرفہ کی دعا، عرفات کے میدان میں جو دعا کی جاتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا اگر کوئی ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ عرفہ کے دن کی دعا سب سے افضل اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف عرفات کے میدان میں پہنچے والے نے حاجی کی دعا، نہیں، فرمایا عرفہ کے دن کی دعا، 9 ذی الحجہ کے دن کی دعا۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان بستا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، مسلک کا ہو، کسی کا بھی نمائندہ ہو، وہ اگر دعا مانگے گا تو عرفہ کے دن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے پر اجر و ثواب کیا ہے؟ اس روزے پر اجر و ثواب 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ تمہارے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ پچھلے سارے سال کے گناہ، لغزشیں، گناہ، اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگلے سال تمہارے آنے والے گناہ، ہونے والے گناہ اگلے سال کے، وہ بھی اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہوں گے،
اگلے سال کے گناہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل الصالح فیہن ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ کوئی دن سال کے جتنے بھی ایام ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی بات نہیں کر رہا، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ ورسولہ فیہن العمل الصالح فیہن ایام العشر۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب کوئی دن نہیں جس میں اللہ نیک عمل کو پسند کرتے ہوں۔ آگے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لہٰذا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ تسبیح کیا کرو کس چیز کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، تسبیح پڑھا کرو۔ پھر فرمایا تحلیل پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ، بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص عیدین کی رات کو، عید الصبح یعنی عید الفطر ہے آج کی رات، صبح عید الاضحیٰ ہے آج کی رات، فرمایا محتسبا للہ، جو بندہ اس رات کو عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کیا دیں گے؟ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، لم یمت قلبہ، جس دن دل مردہ ہوں گے، یوم تموت القلوب، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین ان کے دل زندہ رکھیں گے جو ان راتوں میں تسبیح پڑھیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمارے لیے تو وہ چاند رات ہے، ہم لوگ تو بازاروں میں، خریداری میں، خرید و فروخت میں، منڈیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو راتوں میں من قام لیلۃ العیدین، یعنی صبح عید ہو اس رات کی عبادت، صبح عید الاضحیٰ ہے، رات کی عبادت، چاند رات کی عبادت، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، حشر والے دن دل مردہ ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، یہ ایام جو ہیں، دنیا کی محبت رکھنے والا دنیا کے سیزنوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو اللہ کی محبت رکھنے والا، جنت کا مشتاق آدمی، وہ سیزن تلاش کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام کو تلاش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، سب سے بہترین اس دنیا کے دن آج سے شروع ہو چکے۔ آج یکم ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ تک یہ عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، بڑا افضل عشرہ ہے۔ ان عشرہ میں کیے گئے اعمال
اللہ رب العالمین کو اتنے محبوب ہیں، اتنے پسند ہیں، وہ عام دنوں میں اتنے محبوب اور مطلوب اور پسند نہیں ہوتے جتنے ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو آپ کے کیے گئے اعمال پسند ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جائے، کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں تکبیر پڑھی جائے، تسبیح پڑھی جائے، تحلیل کو پڑھا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کام آپ اپنی زبان پر ان 10 دنوں میں کثرت سے کریں۔ سب نیت کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے سب نیت کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہم اللہ رب العالمین کو انشاءاللہ راضی کریں گے۔ یہ اعمال جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کیا ہے؟ تسبیح سبحان اللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، باتیں کم کر دیں، آپس کی مشاورت، آپس کی جو باتیں ہیں ان کو کم کر دیں، ایسے فضول میں بیٹھ کر ٹائم گزارنا کم کر دیں۔ ان 10 دنوں میں صرف یہ تکبیرات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ اعمال ہیں میرے عزیز ساتھیوں، ان کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ عام دنوں میں کیے گئے اعمال پر وہ اجر و ثواب نہیں ملنے والا جو ان دنوں میں کیے گئے اعمال پر رب العالمین کی طرف سے ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔